ایران اسرائیل کا معاملہ کافی حد تک ریپ اپ ہو گیا ہے. اسرائیل کی جانب سے جو ہے ہلکی پھلکی بمباری کی گئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس وقت سیز فائر ہی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ یہ جنگ جیتا کون ہے. ایران بھی جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے تو اسرائیل بھی بھنگڑے ڈال رہا ہے. بھارت کے لیے جناب چار بری خبریں ہیں. چار بری خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، دل تھام کے بیٹھیے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل فائٹ چل رہی ہے، علی امین گھنٹا پور صاحب نے کل رات کو تقریباً 7.5 منٹ کا ایک بڑا لمبا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا. جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اب یہ اندر والے کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. ایک تو ایران اسرائیل کا معاملہ کافی حد تک ریپ اپ ہو گیا ہے. لاسٹ ٹائم جو ہمیں ویلاگ کے اندر تب تک یہ خبر آئی تھی کہ جناب اسرائیل کی جانب سے جو ہے ہلکی پھلکی بمباری کی گئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس وقت سیز فائر ہی ہے اور ابھی تک سیز فائر جو ہے وائلیٹ نہیں ہوا ہے. اللہ کرے اسی طرح ہی رہے، امن قائم رہنا چاہیے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کہ یہ جنگ جیتا کون ہے، کیونکہ ایران بھی جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے تو اسرائیل بھی بھنگڑے ڈال رہا ہے. لیکن میری نظر میں ایکچولی یہ جنگ جیتا کون ہے، کس نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کچھ اس کو اینالائز کریں گے تھوڑی دیر میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل فائٹ چل رہی ہے اس کے اوپر علی امین گھنٹا پور صاحب نے کل رات کو تقریباً 7.5 منٹ کا ایک بڑا لمبا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا، اور اس کے اندر ڈھکے چھپے الفاظ میں ایکچولی کس کو تنقید کی ہے ذرا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور بھارت کے لیے جناب چار بری خبریں ہیں. چار بری خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور تو دل تھام کے بیٹھیے گا. آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے. ہمارے لائک کا بٹن امپورٹنٹ ہے، اور اسے شیئر بھی کیا کریں. نیچے کامنٹ سیکشن میں بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اور واٹس ایپ چینل کا لنک بھی آج ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پہ کچھ ایکسکلوسیو کانٹینٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا جی، جلدی سے ایران اسرائیل. سب سے پہلے تو جناب جو اب تک وار کے بعد جو ہے وہ عام طور پہ ڈیمیج اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے جناب ایران سے جنگ کے دوران 28 شہری اس کے ہلاک ہوئے ہیں اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ایران نے اس کے مطابق 550 بیلسٹک میزائل اور 1000 کے قریب جو ہے وہ ڈرونز بھیجے ہیں اسرائیل کی طرف. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اسرائیل کلیم کر رہا ہے، یہ فگرز درست ہیں یا نہیں ہیں، وی کی ناٹ کنفرم دس. لیکن عام طور پہ جنگوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ سویلین کیجولٹیز جو ہیں وہ بڑھا کے دکھائی جاتی ہیں کہ جناب دیکھیں عام سویلینز کو جو ہے وہ اتنا ہٹ کیا گیا ہے، جبکہ ایکچولی ملٹری جو کیجولٹیز ہوتی ہیں نا اس کو دبا دیا جاتا ہے تاکہ یہ شو نہ کیا جائے کہ فوج کا جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے اسرائیل نے سویلینز کے حوالے سے یہ بات کی ہے. اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ کے دوران 28 شہری ہلاک، 3000 سے زائد زخمی ہوئے، اور ایمبولینس سروس کے مطابق جنگ بندی ہونے تک 28 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 4 شہری جو ہے وہ منگل کی صبح ہلاک ہوئے ہیں. ایمبولینس سروس کے مطابق اس کے علاوہ 900 سے زائد شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. 401 افراد کو شدید ذہنی دباؤ یا خوف و ہراس میں مبتلا ہونے پر طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. اور ان کے مطابق 12 روزہ جنگ کے دوران 3238 افراد کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا. کئی زخمی افراد کو دیگر ریسکیو اداروں نے ہسپتال پہنچایا یا وہ خود اپنے طور پر وہاں پہنچے ہیں. تو یہ ہے اسرائیل کی صورتحال. دوسری جانب ایران کے حوالے سے جناب 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 610 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 2 ماہ کے کم عمر بچے سمیت 13 بچے بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ 49 خواتین بھی جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئیں ان اسرائیلی حملوں میں. اور ترجمان نے بتایا کہ جی صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 5 طبی کارکن بھی جو ہے اسرائیلی فوج کے حملوں کا نشانہ بنے ہیں. اور وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی اسرائیلی حملوں میں 4746 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 971 افراد تاحال ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ 687 افراد کی سرجریز بھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ ایکچولی کمپیئر کریں 12 دن کی یہ جنگ اور 3 دن کی جو پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی، تو اس جنگ میں جو ہے وہ دونوں سائڈوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور انڈیا. تو یہ ایک کمپیریزن ہے. اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جی وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کا احترام کریں گے، تاہم شرط یہ ہے کہ اسرائیل بھی ان کے نکات کی پابندی کرے. ایرانی صدر نے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی جو ہے ان کی فون پہ بات ہوئی ہے. اور ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج جنگ بندی کے بعد بھی دشمن کے کسی بھی اقدام کا جواب دینے کے لیے الرٹ رہیں گے.
دوسری جانب جناب ایران کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے خلاف فتح کا جشن منایا گیا. تہران سمیت مختلف شہروں میں ایرانی پرچم لہراتے ہزاروں شہری جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے. میں اگر چلیں یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, ویسے خبریں تو اور بھی تھیں لیکن یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے اگر اسیسمنٹ کی جائے اس سارے معاملے کے اندر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی, میں نے چونکہ اس کو کور کیا اور میں کس طرح دیکھتا ہوں اس ساری چیز کو, ایران کو ہٹ کرنے کے حوالے سے اسرائیل کے بیسکلی مختلف ٹارگٹس تھے. اگر آپ امریکہ کے ٹارگٹس بھی اس میں شامل کر لیں تو وہ تھے. ایک کہ جناب ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا اسے مکمل طور پہ ختم کرنا ہے, وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں چل سکتا. کیا وہ مکمل طور پہ ختم ہوا؟ نہیں, وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکا. اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بمباری کی, امریکہ نے ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بمباری کی, لیکن آج بھی مطلب امریکہ اور اسرائیل واضح طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے, سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہم نے ان کا میزائل پروگرام ختم کر دیا ہے. وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چند سال پیچھے لے گئے ہیں. اس دوران جو ہے جب سٹارٹ ہوا تھا یہ سارا کچھ تو ایکچولی ایرانی جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا تھا. ایک تو فوجی کمانڈرز کو اور ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. لیکن ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا جوہری پروگرام جو ہے قائم و دائم ہے, ویسے ہی ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئی. سو واٹ وڈ یو اسیس دس فیلئر؟ یہ کمپلیٹ مشن یہ نہیں ہو سکا. دوسرا جو وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ جناب ایران کے جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب 550 بیلسٹک میزائل جو ہیں اسرائیل خود کہتا ہے کہ ایران نے ہمارے اوپر پھینکے ہیں, وہ سب سے بڑی ایک تھریٹ رہی ہے ہمیشہ اسرائیل کے لیے. اور جو ایران کے یہ میزائلز ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہماری طرف ہی ان کا پورا پروگرام ہے, اس کی ڈائریکشن ساری ہماری طرف ہوتی ہے, یہ کسی طرح بند ہو جائے. تو کیا وہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کا پروگرام یا ان کے جو لانچز تھے کیا وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے؟ نہیں, وہ بھی تباہ نہیں ہوئے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب سیز فائر ہونے لگا تھا تو سیز فائر سے پہلے بھی جو ہے ایران کے میزائل اسرائیل میں گرے ہیں جا کے. تو یہ مشن بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تیسرا مشن جو ایران کے حوالے سے تھا وہ یہ تھا, جو شروع میں ایکچولی انہوں نے پتہ پھینکا تھا, وہ تھا رجیم چینج کا. امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی اگر آپ ایک مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ عراق کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ جب بھی اس قسم کے آپریشنز کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ رجیم چینج ہو جائے. ایران کے اندر جو ہے آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں یہ خبر آئی تھی کہ ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ پلان بنا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ویٹو کر دیا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. تو ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج بھی نہیں ہو سکا. جو سابق ایک ان کے رولر تھے رضا شاہ پہلوی, ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے بیانات بھی دیے, ان کے بڑے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ لو جی رجیم چینج ہونے لگا تو میری باری آنا لیے. تو لیکن وہ نہیں ہو سکا. انہوں نے بلکہ اس دوران یہ بھی کہا کہ جی وہاں کی فوجی جو ہیں, جو جنرلز وغیرہ ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں, لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں, آ کے ٹیک اوور کریں. لیکن یہاں پہ امریکہ نے جو ہے وہ بیچ چوراہے ہی ان کو چھوڑ دیا. مطلب رجیم چینج کا جو آپریشن تھا امریکہ کا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو یہ تیسرا فیلئر تھا. اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ جس طرح بالکل انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, اسی طرح شاید اسرائیل نے بھی جو ہے وہ ایران کے حوالے سے یہ سوچا ہوا تھا کہ جس طرح ہم سیریا کے اندر, عراق کے اندر جا کے جو ہے وہ حملے کر سکتے ہیں اور آگے سے کوئی جو ہے جواب نہیں آئے گا. اس مطلب ایسا نہیں ہوا. ایران نے جو ہے وہ بارش کر دی بالکل بیلسٹک میزائلز کی, اور اسرائیل کے مختلف شہروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اٹیکس کیے گئے. یہاں تک کہ مطلب اس مرتبہ جو ہے وہ قطر کی جو ایئر بیس تھی اس کے اوپر بھی جو ہے پچھلے 24 گھنٹے پہلے اس پہ بھی اٹیک کر دیا گیا. تو یہ اسیسمنٹ, جتنی اسیسمنٹس ایران کے حوالے سے تھی ان کے ذہن میں یہ تھا ہم یہ اس کو بمباری وغیرہ کرنا شروع کریں گے. تقریباً 2 ہفتے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. ان کے ذہن میں تھا کہ یہ خود ہی کولیپس کر جائیں گے. ایرانی جو رجیم ہے اس وقت, ایرانی جو حکمران ہے وہ خود ہی کولیپس کر جائیں گے, لیکن ویسا بھی نہیں ہو سکا. تو یہ تمام تر چیزیں, اور جو مطلب ٹاپ آف دا لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی, وہ آج بھی زندہ ہیں, آج بھی حکمرانی کر رہے ہیں, تو یہ بھی اچیو نہیں ہو سکا. یس, پارشل سکسیس جو ہے وہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ضرور ملی, لیکن اوور آل جو ان کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے. ڈونلڈ ٹرمپ اب ظاہری بات ہے ہر جگہ جا کے جو ہے وہ ڈھول بجا کے یہی کہے گا میں چھا گیا. میں نے جناب ان کے نیوکلیئر سائٹس کو وہ دیکھے, میں نے سوراخ بنا دیے, میں نے سارا کچھ کر دیا, لیکن کیا آپ ان کے سینٹریفیوجز کو جو ہے وہ ختم کر سکے یا نہیں کر سکے؟ آنسر از نو. تو ایران کے حوالے سے یہ. اسرائیل کے حوالے سے جو ایک فرق ہے, جو اب اسرائیل کو اگر آپ اس کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر فرق یہ آیا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو بار بار وہ اپنی اس وار کے اندر لانے کی کوشش کرتا تھا لیکن ناکام ہوتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل کے اندر جو ہے وہ نیتنیاہو اس بارے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا کہ امریکہ کے B-2 بامبرز کو استعمال کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اور B-2 بامبرز جو ہیں وہ جو جن کے ذریعے 30,000 پاؤنڈ وزنی جو بم پھینکے گئے وہ
بامبرز جو ہیں وہ استعمال ہوئے اور امریکہ کود پڑا اس جنگ کے اندر, اور اس حد تک مطلب کودا کہ یہاں تک کہ امریکہ کے اپنے اندر ڈیموکریٹس کی جانب سے, کانگریس کی جانب سے جو ہے وہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ بغیر اجازت جو ہے آپ نے کانگریس سے پرمیشن نہیں لی اور آپ نے جو ہے وہ چھلانگ مار دی اس جنگ کے اندر. کیونکہ ماضی کے اندر بھی عراق وار کے حوالے سے, ویتنام کی وار کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے کانگریس کو بڑی تشویش تھی کہ جناب ہمیں یہ جو بیرونی جنگیں ہیں نا اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے, یہ بار بار ہم جنگوں میں نہیں جا سکتے. تو اسرائیل اس بارے میں کامیاب ہو گیا کہ امریکہ کو گھسیٹ لایا اس ساری چیز کے اندر. لیکن اسرائیل کی جانب سے جو ایک ناکامی ہوئی, جو میں ایران کے بھی آپ کو سکسیسز بتا رہا تھا, اس میں وہ ناکام ہو گئے. نہ رجیم چینج ہو سکا, نہ نیوکلیر پروگرام ختم ہو سکا, نہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ آنا بند ہوئے. آخری وقت تک جو ہے وہ میزائلز لانچ ہوتے رہے. چوتھی اسرائیل کی جو ایک ناکامی ہوئی وہ یہ تھی کہ جناب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب میں جو مرضی یہاں پہ کر لوں, میں ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر لوں. آغاز اسرائیل نے کیا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایران جو ہے وہ چپ کر کے مار کھائے گا, چپ کر کے برداشت کرے گا. لیکن ایران نے جو ہے وہ آگے سے بھرپور جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا. بلکہ اس کے بعد امریکہ کی اسسمنٹ کے اوپر آ جائیں, میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے آخری پچھلے 24 گھنٹے میں جو بیانات آئے ہیں کہ مطلب اس نے منہ سے گالی تک نکال دی اسرائیل اور ایران کے حوالے سے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے پنگا تو لے لیا تھا, اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑا بھی ہو گیا تھا, لیکن وہ اسرائیل سے بھی اتنا تنگ آ گیا کہ اسرائیل تک کو اس نے گالی دے ڈالی. آپ اسی سے اندازہ کریں نا. چلیں ایران کے بارے میں وہ برا بلا کہتا, سمجھ آتی تھی کہ ظاہری بات ہے ایران کو تو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن اسرائیل سے بھی وہ اتنا تنگ آ گیا کہ اسرائیل کی تک کو اس نے گالی دے ڈالی کہ یار ان کو بھی سمجھ نہیں آتی بات کی. وہ بھی اتنا فرسٹریٹ ہو گیا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آخری حد تک مطلب جب اس نے B-2 بامبرز کا استعمال کر لیا تھا, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے اسی مطلب میزائل مزول پھینک لیے, اب بند کرو اس کو. لیکن اسرائیل اس کے باوجود نہیں مانا, اسرائیل نے پھر بمباری کی, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی تب گیا کہ بھائی بس کرو, بس کافی ہو گیا. اب اس دوران فائدہ میرے خیال میں اگر فائدہ کسی چیز کو ہوا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا فائدہ ہوا کہ جناب اس کو جو ہے وہ آسکر کہہ رہا ہوں میں, نوبیل کی ایک نامینیشن جو ہے وہ اس کو مل گئی. صرف پاکستان سے نہیں ملی بلکہ امریکی ایک سیاستدان جو ہے اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ نامینیشن جو ہے وہ بھر دی ہے, اور اس نے بھی جو ہے وہ پیس پرائز دینے کے لیے جو ہے وہ نامینیشن بھیج دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نامینیشنز بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پرائز مل جائے گا. مطلب ہمارے یہاں پہ نا پاکستان میں ایک یہ بہت بڑی شاید غلط فہمی ہے کہ جناب چونکہ پاکستان نے ریکمینڈ کر دیا, چونکہ وہ امریکہ کا ایک کانگریس مین ہے اس نے ریکمینڈ کر دیا تو بس اس کو مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ نامینیشنز جاتی ہیں لوگوں کی, لیکن ضروری نہیں ہوتا, اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے معذرت کے ساتھ اس کو پیس پرائز جو ہے کوئی وار شروع کرنے کے اوپر مجھے مشکل ہی لگتا ہے لگے, لیکن وہ بچوں کی طرح مانگ رہا ہے, مجھے نہیں پتا مجھے چاہیے. اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ویل سی اینڈ ویٹ فار دیٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار اپنے آپ کو امیج یہی پیش کر رہا ہے پچھلے مطلب چند دنوں سے کہ جناب میں پیس کا بندہ ہوں, دیکھیں یہ لڑائی بھی میں نے بند کرا دی, اچھا باقی لڑائیوں میں تو چلیں آپ نے ویسے شاید ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا, یہ لڑائی تو آپ نے خود بیچ میں چھلانگ مار کے آپ نے اس کا حصہ بنے. آپ تو لڑائی بند تو نہیں آپ نے کرائی, ایکچولی لڑائی کے اندر آپ نے پورا پارٹ ڈالا ہے آپ نے. تو اور پارٹ اپنا حصہ ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں لڑائی رکوا دوں, میں بند کروا دوں. تو الٹیمیٹلی وہ لڑائی جو ہے اب فی الحال رک گئی ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جب جنگیں بند ہوئی ہیں, جنگوں کا خاتمہ ضرور ہوا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور یہاں پہ بھی جو ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو قسم کا بریک آیا ہوا ہے. اچھا جہاں پہ میں اسرائیل اور اس کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے بہت سے انڈیا کے تجزیہ کاروں کو جو ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے پچھلے چند دنوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار نا اسرائیل کی مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل نے جس طرح ایران پہ حملہ کیا نا, دیکھیں اسرائیل نے جو کچھ کیا ایران کے ساتھ, سانوں بھی پاکستان کے نال ہی کرنا چاہیے. اور ان کے بار بار میں دیکھ رہا ہوں چند لوگوں کے ٹویٹس بھی آئے ہوئی جو آپریشن سندور پارٹ 2 ہونا چاہیے. آپریشن سندور پارٹ 2 پہ بیٹا پارٹ 2 کر لو, 6 طیارے اور جائیں گے, ہر پارٹ کے ساتھ 6 طیارے جائیں گے, تو 6 اور 6 12 ہو جاندے نے. پھر تو کرنا تو کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ساڈے منڈے تیار ہے کہ نہیں, ساڈے منڈے ہمیشہ تیار بیٹھے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کروں گا, لیکن چونکہ میں نے ذرا انڈیا کا چیپٹر کھول دیا ہے تو آئیں ذرا میں جلدی سے ان کے حوالے سے تھوڑا سی آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبریں شیئر کر لوں. اب خبر, پیڑی خبر, بری خبر انڈیا کے لیے نمبر 1 خبر جناب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ذرا کرکٹ کے حوالے سے دیکھ لیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم نے 5 سینچری سکور کی ہیں ٹیسٹ میچ میں اور وہ پھر بھی ہار گیا. انگلینڈ نے جناب پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو شکست دے دی اور 5 وکٹوں سے یہ میچ جو ہے اپنے نام کیا. بھارتی ٹیم نے پہلی اننگ میں 3 سینچریاں سکور کی, 471 رنز بنائے. دوسری اننگز میں انگلینڈ نے 1 سینچری اور 2 سینچریوں کی مدد سے 465 رن بنائے اور بھارت کو صرف 6 رنز کی برتری حاصل رہی. دوسری اننگز میں بھارتی ٹیم نے 2 سینچریوں کی مدد سے 364 رنز بنائے اور انگلینڈ نے جو ہے وہ یہ ہدف 5 وکٹوں کے نقصان کے اوپر چیز کر لیا. تو 5 سینچریاں کر کے بھی ہار گئے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ انڈیا کے لیے بری خبر نمبر 1. بری خبر نمبر 2, راجستھان کے شہر ادھے پور میں ایک 30 سالہ فرانسیسی سیاح کو ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایک ملازم نے مبینہ طور پہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا. انڈیا کے اندر جو ہے یہ زیادتی کا جو ایک ہے وہاں پہ اجتماعی زیادتی اور زیادتی دونوں کے حوالے سے ایک بڑا ہی گندا کلچر جو ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے, اور سیاحوں کو خاص طور پہ ٹورسٹ کو, اور وہ ٹورسٹ جو خاص طور پہ یورپین سائڈ سے امریکن سائڈ سے آتے ہیں ان کو بھی خاص طور پہ جو ہے بہت ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں. ابھی ایک اور واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے, اور ابھی صرف 48 گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے یو ایس جو ان کی ایمبیسی ہے اس کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی تھی خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ آپ اپنا دھیان رکھیے گا, انڈیا والوں کے لوگ بچ کے رہنا, تاڑی مہربانی. یہ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اور 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ زیادتی کا واقعہ ہو گیا. شرمندگی نمبر 2. شرمندگی نمبر 3, اور وہ یہ ہے جناب کہ اس سلسلے میں انڈیا کی جو ایئر لائن ہے انڈیا ایئر لائن, اس کے جہاز کے اندر جناب ایک بڑا بے شرمی کا واقعہ پیش آیا, اور وہ یہ ہے کہ چلتی فلائٹ کے اندر جو ہے وہ ان کے 5 مسافر اور 2 ارکان ان کی طبیعت خراب ہو گئی اکٹھے, اور چکر آنا شروع ہو گئے, سب کی اکٹھی طبیعت خراب ہو گئی. اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر حیران ہو گئے کہ سب کو ایک دم بیٹھے بیٹھے کیا پراسرار طور پہ, بالکل پراسرار طور پہ ان کو بالکل کچھ نہیں سمجھ آئی کہ آخر ان سب کے ساتھ ہوا کیا ہے. کوئی گیس لیک ہوئی ہے, کوئی کیا ہوا ہے. تو ایئر انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا وقت قریب ہے کہ یہ پنڈت بلا کے نا وہاں پہ اس کی کوئی کالا جادو چیک کرانا شروع کر دیں گے جہازوں کا, کیونکہ ہر روز آئے دن مجھے تو لگتا ہے یہ اتنے مسئلے ٹیکسیوں کے ساتھ نہیں ہوتے جتنے مسئلے جہازوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے, مطلب آئے دن. اب یہ واقعہ پیش آیا جس میں 7 لوگوں کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی, تو بعد میں ان کو جو ہے وہ میڈیکل سروسز ایکچولی دینی پڑی, لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. کچھ شک ہے کہ ہو سکتا ہے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ایک دم ان سب کو جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو گئے, بٹ کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا ویسے کھانے پینے کے حوالے سے بھی جو ہے نا انڈیا کا جو اسٹریٹ فوڈ ہے وہ گندگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. مطلب اس کے اوپر پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہے بڑی میمز بنی ہوئی ہیں اس بات کے اوپر کہ گندے ترین طریقے سے جو ہے اسٹریٹ فوڈ وہاں پہ سرو کیا جاتا ہے, ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, کھانے پینے کے حوالے سے بڑی گندگی ہے وہاں پہ. تو یہ ایک اور مثال جو ہے اس کے حوالے سے ہی ہے. چوتھی جو شرم کی بات ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ جی بھارتی فلم سازوں نے سردار جی 3 یہ فلم آ رہی ہے, اور یہ دلجیت دوسانجھ کی یہ مووی ہے. اب اس کے اندر اس نے پاکستانی ایکٹریس ہانیہ عامر کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے, اور اس کا ٹریلر جب سامنے آیا تو اس کے بعد پسوڑی پڑ گئی, مصیبت پڑ گئی انڈیا کے اندر کہ ہوئے اسی تو پاکستان کا بائیکاٹ کرتا ہے. تو یہ دیکھیں پاکستانی ایکٹریس کے ساتھ جو ہے وہ دلجیت نے جو ہے وہ پوری فلم کھڑکا دی ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. تو دلجیت وہ دوسانجھ جو ہے اس کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ بھارت کی آل انڈیا سنے ورکرز ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے امپلائیز, انہوں نے جناب دلجیت دوسانجھ اور فلم کے پروڈیوسرز کے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی ہے کہ جناب یہ اچھا وہ بیچارے آگے سے جواب دینے کہ بھائی یہ فلم پہلے کی بنی ہوئی ہے, یہ آپریشن سندور اور جنگ شنگ وغیرہ سے پہلے کی بنی ہوئی ہے, اور ریلیز تو انہوں سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. انہوں نے کہا نہیں, یہاں تک کہ میں ان کے جو بی جے پی کے جو کٹر ہندوز ہیں, میں ان کی جانب سے میں ٹویٹس میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کو نا خالصتانی کہہ رہے ہیں, دلجیت دوسانجھ کو خالصتانی کہہ کے پکار رہے ہیں کہ تو ہے ہی خالصتانی, کیونکہ وہ بیچارہ سردار ہے. تو سرداروں کو جو ہے وہ اس طرح یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, مطلب ان کو بدتمیزی سے ان کو یہ ڈیمین کرنے کے لیے جو ہے ان کو یہ خالصتانی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ وہ بہت بڑا سٹار ہے, مطلب وہ انڈیا کا ایک بہت بڑا سٹار ہے, لیکن چونکہ اس نے پاکستانی لڑکی کے ساتھ کام کیوں کیا تو پھر ایسی کی تیسی. یہ بے شرمی کا مقام ہے ان لوگوں کا. اب آجیے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, وی آر جسٹ ایٹ دا اینڈ. تو جناب وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کے پی کا بجٹ منظور ہو گیا. اس کے بعد سے ایک صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر, سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے علی امین گنڈا پور کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں تو بلکہ آپ کو کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور کے نام کی کوئی بھی ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں اور اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کا کیا حال کیا ہے, علی امین گنڈا پور کو وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کو تقریباً 7.5 منٹ کا اپروکسیمیٹلی ایک ویڈیو بیان انہوں نے کل رات کو جاری کیا. انہوں نے کہا جی بجٹ پیش کرنے اور منظوری کے بعد سے غدار اور -1 کرنے کی بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے. -1 علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا. اچھا 7.5 منٹ میں علیمہ خان کا نام نہیں لیا انہوں نے, بغیر نام لیے جو ہے نا ان کو ہٹ کیا. مجھے یہ فیل ہوتا ہے جیسے ان کو ہٹ کیا. انہوں نے کہا اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو صوبے سے حکومت ختم ہو جاتی ہے, ہماری حکومت کو آئینی طور پہ نہیں ہٹایا جا سکتا, اس لیے سازش کی جا رہی ہے جس کے تحت ہمیں بجٹ سے روکنے کی کوشش کی گئی مگر ہم نے اس کو ناکام بنایا. بھائی کس نے سازش کی؟ آپ کو بجٹ پاس نہ کرنے کی سازش کس نے کی؟ عمران خان صاحب کا حکم تھا, اور حکم جو ہے علیمہ خان صاحبہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ مطلب اشارہ تو علیمہ خان صاحبہ کی طرف ہے.
انہوں نے کہا کوشش کی گئی کہ بجٹ پیش نہ ہو اور ہماری حکومت ختم کر دی جائے. یہ معاشی ایمرجنسی لگا کر گورنر کے ذریعے صوبے کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اس دوران کسی کو غدار, کسی کو -1 کرنے کا کہا گیا, اور یہ کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے کر رہے تھے. اب اپنے کون ہیں؟ اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. تو اپنے تو عمران خان صاحب کی ایک ہی ہیں, علیمہ خان صاحبہ. انہوں نے کہا جی مہم چلانے والے بانی چیئرمین کی سوچ کے ساتھ نہیں تھے, وہ کسی اور کی سوچ کے ساتھ تھے. وہ نادانی, بے وقوفی یا کسی کے کہنے پر کسی اور کی سوچ کو فروغ دے رہے تھے. عمران خان صاحب نے بجٹ پیش کرنے سے منع نہیں کیا. شیڈیول کے مطابق بجٹ منظور کرانا ہوتا ہے, لیکن سازشی عناصر نہیں چاہتے تھے کہ بجٹ پیش ہو, اس لیے بانی چیئرمین سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. بجٹ پیش نہ ہوتا تو سازش کے تحت پی ٹی آئی کی واحد حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے. اگر بانی چیئرمین واضح ہدایات کرتے کہ بجٹ پیش نہ کرو اور کہہ دیتے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, تو ہم پیش نہیں کرتے. یہ حکومت ویسے بھی عمران خان کی امانت ہے, جب وہ ہدایت کریں گے تو 1 منٹ سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دوں گا. عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی ہدایت پر بجٹ میں رد و بدل کریں گے اور اس کا اختیار حکومت کے پاس ہے. مائنس عمران خان اس وقت ہوگا جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. عمران خان کے مخالفین سن لیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, سن لیں جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اب یہ اندر والے کون ہے بھائی, یہ کون ہے؟ نام نہیں لیا انہوں نے. تو لیکن -1 کی بات جو علیمہ خان صاحبہ نے کل کی تھی کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ مائنس ہو گئے ہیں, اور ان کے گلے شکوے, انہوں نے تو گڈھا پور صاحب کا نام لے کے گلے شکوے کیے کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا, ایم پی ایس کے ساتھ آنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا یہ بجٹ جو ہے وہ کس طرح پاس ہو گیا. تو علی امین گڈھا پور صاحب نے بیسکلی میری نظر میں علیمہ خان صاحبہ کو ڈائریکٹ جواب دیا ہے اس 7.5 منٹ کی ویڈیو میں. اور ایک جنگ ختم ہوئی ہے, ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.